کہ گوشت کے بلا شبہ 3 حصے ہی کیے جاتے ہیں۔ اول چھچڑے، ہڈیاں، پھیپھڑے، اوجڑی، یہ سب غربا کے لیے۔ دوم رانے بڑے افسروں کے لیے، اور دستیاں سمندیوں کے لیے۔ سوم باقی ماندہ پلاؤ قورمے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا بڑا احسان ہے اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں عشرہ ذوالحجہ نصیب فرمایا ہے۔ تو آج میں اس عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ میرے ساتھ پڑوس میں ایک بینک مینیجر ہیں ارشد صاحب، وہ رہتے ہیں، تو ان کی وساطت سے مجھے آج ایک لیفلٹ ملا۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں اتنی اچھی معلومات تھیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کو صرف اپنے تک ہی محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو بھی مفید معلومات ہیں وہ باقی ناظرین اور سامعین تک بھی پہنچا کے اس کو، تاکہ ایک کار خیر میں اپنا حصہ بھی ڈالوں اور باقی جتنے جملہ حضرات ہیں ان سب کو بھی اس میں سے فائدہ ہو۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک کاوش ہے۔ عشرہ ذوالحجہ اور کرنے کے کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں یعنی ذوالحج کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو۔ جو تحلیل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ۔ یہ حدیث مبارک مسند احمد میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے میں جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذوالحجہ میں محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی میں ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس سے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نحر کے دن یعنی 10 ذی الحج قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ قیامت کے روز قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ لہذا قربانی دل کی خوشی اور پوری آمادگی سے کیا کرو۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہدایت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع و فرمان بنو۔ قربانی اپنے پس منظر میں الہ واحد کے لیے فدائیت اور تسلیم و رضا کی عظیم الشان داستان لیے ہوئے ہے۔ وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی داستان شرک و بت پرستی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ایک پروہت خاندان کے بیچوں بیچ ہوش سنبھالنے سے شروع ہوئی۔ لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں کا گرویدہ نہیں ہوں، کہ چاند، سورج، ستاروں سے لے کر ہر ڈوب جانے والی ہستی کا انکار کر کے خود کو اللہ کے حضور اسلمت لرب العالمین کہہ کر پیش کر دیا۔ خاندان، مفادات، موروثی تعصب، باپ دادا کی اندھی تقلید، سب کی قربانی دے ڈالی۔ اس ایک کلمے، اس ایک اقرار کی پرکھ ہر قدم پر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان پر پورے اترے، آگ کے الاؤ میں پھینکے گئے،
لیکن آگ تو اسے جلاتی ہے جس کا درجہ حرارت آگ سے کم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی حرارت کے سامنے آگ گلو گلزار ہو گئی، ٹھنڈی پڑ گئی، جلانا بھول گئی۔ اس کے بعد جلاوطنی کی ایک طویل عمر کاٹی۔ اللہ کے محبوب ترین بندے نے زندگی اس ڈھب پر گزاری کہ جس رب سے رشتہ باندھا تھا اس کی بندگی کا پیغام لیے شام، فلسطین، مصر، حجاز، ملک پھرتے رہے۔ نہ گھر، نہ کاروبار، نہ کھیت، نہ جائیداد، کل مال و متاع اس کلمہ ایمان کی سربلندی کا غم تھا جو انہیں لیے پھرا۔ قربانی کی داستان کا یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی کی شام ہو چلی تو اللہ نے دنیاوی خوشیوں کا سورج گود میں ڈال دیا، جس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا جگمگا اٹھا۔ اسماعیل علیہ السلام باپ کے گرام آیا سرمایہ ایمان کے وارث بن کر اترے۔ یہ کونپل جب گدرائی اور پھلی پھولی اور یہ اکلوتا سرمایہ حیات عنفوان شباب کو پہنچا، یعنی چڑھتی جوانی ہوئی، تو اسلم تو لرب العالمین کے اقرار کی ایک اور آزمائش آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ آزمائش صرف انوکھی ہی نہ تھی، نہایت کڑی بھی تھی۔ اس اکلوتے بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے شہ رگ تلاش کر کے بھیڑ بکری کی طرح لٹا کر ذبح کر ڈالنے کی آزمائش۔ لیکن چشم فلک نے فداکاری کا وہ نرالا نظارہ دیکھا کہ باپ بیٹا دونوں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، باپ چھری پھیرنے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ اس ایمان کے سامنے پہلے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، اب چھری کند ہو گئی، کاٹنا بھول گئی۔ چھری خواہشات نفس پر، ہر محبت، ہر رشتے، ہر تعلق پر چل جائے، وہ اپنی پرکھ پوری کر کے یوں ہی کند ہو جانی چاہیے۔ امتحان والا خود پکار اٹھا، سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، قانت اور حنیف، مکمل مطیع فرمان اور یکسو۔ یہی قربانی کی اصل حقیقت ہے کہ چھری بظاہر تو ایک جانور کے حلق پر پھیری جاتی ہے، لیکن اصلاً ایمان لانے کے بعد انسان اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں یوں دے ڈالے کہ اللہ کے لیے ہر شے قربان کر دینا عملاً ممکن ہو جائے۔ مال، اولاد، خواہشات نفس، رسومات، تعصبات، ہر قربانی اس کی راہ میں دی جا سکے۔ اب ہمیں بحیثیت مسلمان یہ دیکھنا ہے کہ میرا اسماعیل کون ہے، کس چیز کی محبت میرے اور رب کے درمیان حائل ہے۔ اطاعت و بندگی کی راہ کی آزمائش ہے، اسے قربان کر دینا اصل قربانی ہے۔ قربانی کی اس روح سے خالی رہ کر محض جانور کے گلے پر چھری چلا دینا نری قصابی ہے۔ اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تمہاری جانب سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ روزے ہی کی طرح قربانی کے عمل سے تقویٰ کی روح کشید کر کے سال بھر کے لیے سرمایہ کر لینا ہی حقیقی عید ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری اسلامیہ، مالی، بدنی عبادتیں اسی کے لیے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یعنی نماز، قربانی، زندگی اور موت للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے خالص کر لینا عید الاضحیٰ کا پیغام ہے۔ بصورت دیگر نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہی کیفیت ہے جو آج ہر طرف نظر آتی ہے۔ قربانی اس کیفیت میں کہ مقابلہ بازی کے رجحان سے امسایہ سے بڑا دمبا اور بیل، مال حرام سے سمیٹے گئے دمبے لیے جاتے ہیں، اور پھر ذبح کرنے والا قصاب ہے تو اس کی نگاہ بکرے کی کھال سے زیادہ بندوں کی کھال اتارنے پر مرکوز، جبکہ ذبیحہ دینے والوں کے ہاں بکرا ذبح ہو جانے کے بعد گوشت کی تقسیم اور اس کی کیفیت کچھ یوں ہے کہ گوشت کے بلا شبہ 3 حصے ہی کیے جاتے ہیں۔ اول چھچڑے، ہڈیاں، پھیپھڑے، اوجڑی، یہ سب غرباء کے لیے۔ دوم رانے بڑے افسروں کے لیے، اور دستیاں سمندیوں کے لیے۔ سوم باقی ماندہ پلاؤ قورمے کے لیے۔
گویا گوشت اور خون بھی اللہ کو دینے کی کوشش نہ کی، اللہ کی راہ میں قربانی کی تلچٹ ہی گئی۔ استغفر اللہ۔ یہ المیہ اپنی جگہ کہ بعض مقامات میں باہر مقیم بچوں کی جانب سے قربانیاں بھی پاکستان میں ہونے کی بنا پر ایک گھر میں 2 تا 4 قربانیاں دی جاتی ہیں۔ گوشت 4 مہینے تک فریزر میں فروزن تقوی کی دہائی دیتا رہتا ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ فریزر کی زکوٰۃ نکالی جائے اور آس پڑوس کے غرباء کے پیکٹ بھی اس میں رکھ دیے جائیں تاکہ وہ بیچارے ایک ہی دن کھا کر بدہضمی کا شکار ہونے کی بجائے تادیر عید الاضحیٰ کا ذائقہ تازہ رکھ سکیں، نہ کہ وہ طبقہ جو پہلے ہی گوشت خوری کی زیادتی سے بلڈ پریشر، موٹاپے اور دل کے امراض میں مبتلا ہے، مزید سجی، کڑاہی گوشت اور دم پخت رانے کھا کر اسپتال آباد کرے۔ ایک نئی اختراع جو منکرین حدیث کے چھوڑے ہوئے شوشوں میں سے ہے، یہ ہے کہ قربانی پر پیسہ ضائع کرنے کی بجائے یہی پیسہ خیرات میں بیواؤں، مسکینوں کو دے دیا جائے۔ یہ طرز فکر اس طبقے میں رائج ہے جو پورے اسلامی نظریہ حیات میں آئے دن طرح طرح کی ترامیم تجویز کرتے رہتے ہیں۔ گویا وہ رب جس نے ذبح عظیم کی داستان سنا کر کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے پیچھے آنے والی امتوں میں ابراہیم کی یہ سنت چھوڑ دی، جس رب نے اپنے نبی کو قربانی کی تعلیم دی اور سنت کے طور پر جاری کروا دیا، وہ آنے والے وقتوں میں غریبوں مسکینوں کی ضروریات سے نعوذ باللہ واقف نہ تھا۔ سنت ابراہیمی نام ہی قانت اور حنیف بن کر سر تسلیم خم کر دینے کا ہے۔ عقل سے یہ منزلیں نہ پہلے سر ہوئی تھیں نہ آج ہو سکتی ہیں۔ اطاعت کو ڈالر شعار معاشروں کے پرستار روپے پیسے میں ڈھالنے لگ گئے تو ساری عبادتیں روپے پیسوں میں ڈھل کر نماز، روزہ، حج سب ڈالر ریٹ پر ہو کر عقل کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ سو عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے، العیاذ باللہ۔ ابھی ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کون کون سے ہیں؟ نماز قائم کرنا، مردوں کا نماز با جماعت ادائیگی کی کوشش کرنا، نوافل کثرت سے ادا کرنا، نفل روزے کثرت سے رکھنا، 9 ذوالحج کے دن کا روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، نئی صورتیں اور منتخب آیات حفظ کرنا، تفسیر بالخصوص قصہ ابراہیم علیہ السلام کو پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا، استغفار اور ذکر کثرت سے کرنا، صدقات اور زکوٰۃ کی ادائیگی، 9 سے لے کر 13 ذوالحج عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا، عرفہ کے دن مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، اپنی دعاؤں میں اپنی مظلوم امت کو بھی یاد رکھنا، قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، لغویات سے بچنا، دینی کتب کا مطالعہ کرنا اور تقسیم کرنا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو تکبیرات ہیں وہ یہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے سب تعریف ہے۔ ایک اور جب یہ روایت ہے اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے اور صبح شام اللہ کے لیے پاکیزگی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، تمام ناظرین اور سامعین کو ان 10 دنوں کی حرمت نصیب فرمائے اور ان کے اندر ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی فیوضات و برکات سے ہمارے گھروں کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔